وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرٍ مَوْضُوعَةٌ لِلصِّفَةِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلِاسْتِثْنَاءِ كَمَا أَنَّ لَفْظَةَ إِلَّا مَوْضُوعَةٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلصِّفَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا أي غير الله وكذلك قولك لا إله إلا الله۔ مستثنی کی بحث چل رہی ہے اور آپ نے پڑھا تھا کہ مستثنی بإلا کے اندر تفصیل ہے۔ الا کے بعد اگر مستثنی آئے تو اس پر کیا اعراب پڑھنا ہے، میں نے بتلایا تھا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مستثنی متصل ہے یا منقطع۔ اگر منقطع ہو تو منصوب ہوگا، اگر متصل ہو تو پھر دیکھو کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب۔ اگر کلام موجب ہو تو بھی منصوب ہوگا، اور اگر غیر موجب ہو تو پھر دیکھیں کہ مستثنی مقدم ہے یا غیر مقدم۔ اگر مقدم ہو تو بھی منصوب ہوگا، اور اگر مقدم نہ ہو تو پھر دیکھیں کہ مستثنی منہ مذکور ہے یا مذکور نہیں۔ اگر مستثنی منہ مذکور ہو تو پھر اس مستثنی پر نصب پڑھنا بھی جائز اور اس کو ماقبل سے بدل بنانا بھی جائز۔ اور اگر مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو مستثنی پر جو اعراب آئے گا وہ علی حسب العوامل ہوگا، یعنی جیسا عامل ہوگا اسی کے مطابق اعراب آئے گا۔ اگر رفع والا عامل ہے تو رفع آئے گا، نصب والا ہے تو نصب آئے گا، اور جر والا ہے تو جر آئے گا۔ اس کے بعد غیرو کے بارے میں بھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غیرو اصل میں وضع ہے صفت کے لیے، لیکن یہ کبھی کبھار استعمال ہو جاتا ہے استثناء کے لیے، اور جب یہ استثناء کے لیے استعمال ہوگا تو اس پر کیا اعراب پڑھیں گے؟ جب صفت کے لیے استعمال ہو پھر تو وہی اعراب آئے گا جو موصوف کا تھا، لیکن اگر یہ استثناء کے لیے استعمال ہو غیرو کا لفظ تو پھر اس پر کون سا اعراب آئے گا؟ تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ غیرو پر وہی اعراب آئے گا جو مستثنی با الا کا اعراب تھا۔ بھائی اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں وہی بات جو میں نے آپ کو کل بتلائی تھی کہ الا اصل میں وضع ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھار کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ صفت کے لیے۔ اور اسی طرح غیرو اصل میں وضع ہے صفت کے لیے، لیکن کبھی کبھار استثناء کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں وَعَلَمْ جان لے تو ان لفظۃ غیر موضوعۃ للصفۃ، کہ غیرو کا لفظ جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے، وقد تستعمل للاستثناء، اور کبھی کبھار اس کو استثناء کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، کما ان لفظۃ الا موضوعۃ للاستثناء، جیسے کہ الا کا لفظ اس کو وضع کیا گیا ہے استثناء کے لیے، وقد تستعمل للصفۃ، اور کبھی کبھار اس کو صفت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے لو کان اگر ہوتے فیہما ان دونوں میں، یعنی زمین اور آسمان میں، اگر ان دونوں میں ہوتے آلہۃ اور معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، لفسدتا تو ان دونوں کا نظام فاسد ہو جاتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں اور کوئی معبود نہیں سوائے میرے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں اور بھی معبود ہوتے تو پھر اس زمین اور آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا، کیونکہ ایک معبود چاہتا میں اس طرح کروں، دوسرا معبود چاہتا میں اس طرح کروں، تو لہذا یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ بھائی یہ خوبصورت اور حسین و جمیل نظام جو اللہ نے بنایا ہے، اور جو نہایت خوبصورتی سے یہ نظام جس طرح چل رہا ہے، اگر اور معبود ہوتے تو یہ نظام اس طرح چل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور آسمان کے اندر اور معبود ہوتے سوائے اللہ کے تو البتہ ان کا نظام فاسد ہو جاتا۔ بحث یہ چل رہی ہے کہ الا وضع ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھار صفت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اور غیر وضع ہے صفت کے لیے اور کبھی کبھار
استثناء کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. جیسے یہ جو مثال ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس میں الا آیا اور الا اصل میں تو وضع ہے استثناء کے لیے، لیکن یہاں الا استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ الا صفت کے لیے ہے، یعنی غیرو کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ غیرو کے معنی میں ہے بھائی، غیرو کے معنی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا غیرو ہمیشہ مضافلے چاہتا ہے، مضافلے، اور غیرو معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے پھر بھی یہ کیا رہتا ہے؟ نکرہ رہتا ہے. تو یہ آلہۃ نکرہ، آلہۃ پہلے آیا، یہ بھی ہے نکرہ، کیونکہ یہ اس میں اشارہ بھی نہیں، یہ اس میں موصول بھی نہیں، اس پر الف لام بھی داخل نہیں، یہ کسی کا نام بھی نہیں وغیرہ، اور تو یہ نکرہ ہوا. اور اس کے بعد کیا آیا؟ الا اللہ. اصل میں یہ کیا ہے؟ غیر اللہ. الا کس معنی میں ہے؟ غیر کے معنی. اور غیر مضاف ہوا لفظ اللہ کی طرف، اور غیر لفظ اللہ کی طرف مضاف ہوگا تو بھی کیا بنے گا؟ تو بھی کیا رہے گا؟ نکرہ ہی. تو آلہہ بھی نکرہ، آگے غیر اللہ صفت بھی نکرہ، تو یہ موصوف صفت بن جائیں گے. اگر ہوتے اس زمین اور آسمان میں اور معبودان الا اللہ اے غیر اللہ، علاوہ اللہ کے، سوائے اللہ کے علاوہ اگر اور معبود ہوتے اس زمین اور آسمان میں لفسدتا، تو اس زمین اور آسمان کا نظام خراب ہو جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بحث کیا چل رہی ہے کہ یہاں یہ جو الا آیا، یہ الا کس معنی میں ہے؟ غیرو کے معنی میں ہے، یعنی صفت کے لیے ہے. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں غیرو کے معنی میں ہے؟ وجہ یہ اس کی کہ دیکھیے الا آتا ہے استثناء کے لیے. کس لیے آتا ہے؟ اور اس کے ما بعد جو ہوگا وہ مستثنیٰ ہوگا، اور مستثنیٰ کی تو دو ہی قسمیں ہیں، یا وہ مستثنیٰ متصل ہوتا ہے یا مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ لفظ اللہ کو نہ مستثنیٰ متصل بنایا جا سکتا ہے نہ مستثنیٰ منقطع بنایا جا سکتا ہے. اور مستثنیٰ کی تو یہی دو صورتیں ہیں، یا متصل ہوگا یا منقطع. جب یہ نہ متصل ہو سکتا ہے اور نہ منقطع، تو تیسری تو کوئی صورت ہی نہیں. تو معلوم ہوا یہ الا استثناء کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ استثناء کے لیے ہوتا تو یا تو یہ استثناء متصل کے لیے ہوتا یا استثناء منقطع کے لیے ہوتا. دونوں نہیں ہو سکتے. معلوم ہوا یہ استثناء کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کس لیے ہے؟ صفت کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو استثناء کے لیے یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مستثنیٰ متصل کیوں نہیں ہو سکتا یا منقطع کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی دیکھیے، یاد رکھیے، ماقبل میں جو اللہ سے ماقبل ذکر ہے وہ جمع ہے. آلہہ جمع ہے الہن کی، اور الہن معبود کو کہتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ، یہ الہ کیا ہے؟ معبود. تو یہ الہ ہے، اس کا معنی ہے معبود، اور اس الہ کی جمع عربی میں آتی ہے آلہہ. تو یہ آلہہ جمع ہے الہ کی، اور یہ نکرہ ہے. یہ کیا ہے؟ نکرہ. تو جب مستثنی جمع ہو اور نکرہ ہو اور اس کے بعد الا آئے تو وہ پھر ہمیشہ صفت کے معنی میں ہوگا، کیونکہ نہ وہاں مستثنی متصل بنا سکتے ہیں نہ مستثنی منقطع بنا سکتے ہیں. کب؟ جب الا سے ما قبل کیا ہو؟ جمع ہو اور نکرہ. تو جمع منکور ہو، یعنی جمع منکور، ایسی جمع جو نکرہ ہو. تو جب بھی الا سے ما قبل جمع منکور آ جائے تو پھر وہ الا غیرو کے معنی میں ہوگا، صفت کے لیے ہوگا، استثناء کے لیے نہیں. اور کیوں نہیں بنا سکتے مستثنیٰ متصل اور منقطع؟ وجہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جاءنی القوم الا زیدن. توجہ ہے، جاءنی القوم الا زیدن. آپ مجھے یہ بتائیے یہ مستثنیٰ متصل ہے یا منقطع ہے؟ جاءنی القوم الا زیدن. جی بھائی دیکھیے،
ہاں ہم نے یہ مثال جو کی تھی مستثنا متصل کی تھی، لیکن یاد رکھو آپ نے ویسے ہی آنکھیں بند کر کے نہیں کہنا کہ یہ مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مستثنا متصل کسے کہتے تھے؟ جو پہلے داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا تو وہ ہے متصل، اور اگر پہلے داخل ہی نہیں تھا تو وہ مستثنا منقطع ہے. لہذا یہی مثال جاءنی القوم الا زیدا، توجہ ہے، جاءنی القوم الا زیدا، آپ سے کوئی پوچھے مستثنا متصل ہے یا منقطع، آپ جواب میں کہیں یہ مستثنا متصل بھی ہو سکتا ہے، یہ مستثنا منقطع بھی ہو سکتا ہے. متصل کب ہوگا؟ اگر القوم سے ایسے جماعت مراد جس میں زید پہلے شامل تھا پھر کیا کیا گیا؟ نکال دیا، تو متصل. اور اگر القوم سے ایسی جماعت مراد ہے جس میں زید پہلے داخل ہی نہیں تھا تو یہ تو پھر کون سا ہوا؟ مستثنا منقطع. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا مستثنا متصل ہے یا منقطع، اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ پہلے مستثنا منہ میں داخل ہے اور پھر اللہ نے آ کر نکالا تو یہ متصل، اور اگر پہلے داخل نہیں تھا تو پھر یہ منقطع ہے. لیکن یہ تو وہیں پر طے ہو سکتا ہے نا جہاں آپ کو پتا چلے کہ یہ پہلے داخل تھا یا پہلے داخل نہیں تھا. اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس کو متصل بنائیں گے یا منقطع بنائیں گے. لیکن یہاں جب اللہ سے ماقبل جمع منکور ہو وہاں یہ پتہ چل ہی نہیں سکتا جب کہ ما بعد ما قبل میں داخل تھا یا داخل نہیں تھا، تو لہذا نہ اس کو متصل بنا سکتے ہیں اور نہ منقطع. اگر پتہ چل جائے پہلے داخل تھا تو متصل بنا لیں، اگر داخل نہیں تھا تو کیا بنا لیں؟ منقطع بنا لیں. لیکن وہاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پتہ چل ہی نہیں سکتا، لہذا نہ اس کو متصل بنا سکتے ہیں اور نہ منقطع. تو معلوم ہوا پھر اللہ کو استثناء کے معنی میں لیں گے ہی نہیں، بلکہ کس معنی میں کرنا پڑے گا؟ غیروں کے معنی میں لینا پڑے گا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو یہاں آلہہ آیا اور آلہہ جمع ہے الہ کی، تو آلہہ کا کیا معنی ہوا؟ کئی معبود. اب وہ کئی معبود ان میں ما بعد یعنی اللہ کی ذات اگر پہلے داخل تھی پھر اللہ کے ذریعے کیا کیا گیا؟ نکالا گیا، تو ہم کیا کہتے؟ یہ متصل ہے. اور اگر پہلے سے داخل ہی نہیں تھی تو ہم پھر کیا کہتے؟ یہ مستثنا منقطع. لیکن یہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کیونکہ یہ جمع منکور ہے، جمع منکور کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اس سے کسی چیز کا کیا کیا جائے؟ استثناء کیا جائے. تو لہذا یہ اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے؟ غیر کے معنی میں، نہیں صفت کے لیے ہے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو گویا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس آیت کے اندر اللہ کس معنی میں ہے؟ غیرو کے معنی میں. اور کس وجہ سے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ مانع کیا ہے کہ اللہ کو استثناء کے لیے آپ نہیں بنا سکتے؟ کون سی چیز مانع بن گئی؟ کس چیز نے روک دیا؟ وہ ما قبل کے جمع منکور ہونے نے. کس نے؟ ما قبل اس کے جمع منکور آ گئی، اس نے یہ مانع بن گئی، اس نے روک دیا کہ یہ اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ کس لیے ہے؟ صفت کے لیے ہے. تو معلوم ہوا یہاں مانع لفظی ہے. مانع کیا ہے؟ لفظی ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ آلہہ کا لفظ ہے بھائی، نکرہ جو ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وقت تستعمل للصفت، اور کبھی کبھار اللہ جو ہے صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور آسمان میں اور معبود ہوتے سوائے اللہ کے، لفسدتا تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا. ای غیر اللہ، دیکھا بتلا دیا الا اللہ کس معنی میں ہے؟ غیر اللہ کے، یعنی کہ غیر اللہ کے معنی. وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ، اور اسی طرح آپ کا یہ قول بھی لا الہ الا اللہ. یاد رکھیے لا الہ الا اللہ، یہاں پر بھی اللہ صفت کے لیے ہے، یعنی غیرو کے معنی میں ہے، یہ استثناء کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ کلمہ توحید جو ہے اس میں بھی یہ اللہ کس لیے ہے؟
یہ صفت کے لیے ہے، استثناء کے لیے نہیں ہے بھائی۔ وجہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ما قبل میں وجہ تھی لفظی اور یہاں پر وجہ ہے معنوی، یعنی یوں کہیں وہاں تھا مانع لفظی اور یہاں مانع معنوی ہے، یعنی یوں کہیں معنی ہے مانع، کیونکہ الا جو ہے اگر اس کو استثناء کے لیے لیں تو پھر یہ توحید کے خلاف ہے، کہ یہ کلمہ توحید ہے بھائی، یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ توحید کا فائدہ دیتا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے بھائی، اور یہ معنی تبھی حاصل ہوگا جبکہ یہاں اللہ کو صفت کے لیے بنائیں، اگر اس اللہ کو استثناء کے لیے بنائیں تو پھر توحید پورے طور پر حاصل نہیں ہوتی، یہ توحید کے خلاف ہو جاتا ہے معنی بھائی۔ اگر اللہ کو کس لیے بنائیں؟ استثناء کے، تو پھر یہ توحید کا فائدہ نہیں دے گا، کامل توحید کا فائدہ یہ کلمہ نہیں دے گا۔ کس طرح؟ دیکھیے بھائی، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، اب کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تو ما قبل میں معبود کی نفی ہوئی اور اللہ کے ما بعد اللہ کی ذات کا اثبات ہوا، ما قبل میں نفی ہوئی، ما بعد میں اثبات۔ اب یا تو آپ اس کو مستثنی متصل بنائیں گے تو بھی معنی صحیح نہیں، توحید کے خلاف، یا آپ اس کو مستثنی منقطع بنائیں گے تو بھی توحید کے خلاف۔ تو آپ اس کو مستثنی متصل بنائیں تو بھی توحید کے خلاف، مستثنی منقطع بنائیں تو بھی توحید کے خلاف۔ تو یہ نہ مستثنی متصل ہو سکتا ہے اور نہ مستثنی منقطع ہو سکتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ ما قبل میں جن معبودوں کی نفی ہو رہی ہے یا تو اس سے مراد معبودان حق ہیں یا اس سے مراد معبودان باطل ہیں۔ اگر وہ معبود جن کی نفی کی گئی اگر اس سے معبودان حق مراد لیں تو بھی معنی توحید کے خلاف، اگر وہ معبود جن کی نفی کی گئی اگر اس سے معبودان باطلہ مراد لیں تو بھی یہ معنی توحید کے خلاف ہے۔ کس کی نفی ہو رہی ہے؟ معبودوں کی، کوئی معبود نہیں، تو کن معبودوں کی نفی ہو رہی ہے؟ معبودان حق کی یا معبودان باطل کی؟ دو ہی احتمال ہے نا، تیسرا احتمال تو کوئی نہیں۔ اب دیکھیے مثلا اگر یہ جن معبودان کی نفی ہو رہی ہے ان معبودوں سے مراد لے لیں معبودان حق، گویا ترجمہ یوں ہوا لا الہ کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو دیکھیے نفی ہوئی معبودان برحق کی، اور اللہ کو آپ نے بنایا کس لیے؟ مستثنی متصل کے لیے بن جائے گا۔ دیکھیے اللہ بھی معبود حقیقی، اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ما بعد آ رہے ہیں نا معبود حقیقی، اور اللہ سے ما قبل جن معبودوں کی نفی ہو رہی ہے ابھی میں نے بتایا اس میں دو احتمال، یا معبودان حق ہیں یا معبودان باطل۔ ہم پہلی صورت لے لیتے ہیں معبودان حق کی، کہ کن معبودوں کی نفی ہو رہی ہے؟ معبودان حق کی۔ تو ما قبل میں نفی ہوئی معبودان حق کی، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ تو تمام معبودان برحق کی نفی ہو گئی اور اللہ کی ذات کا اثبات ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ما قبل میں کون؟ معبودان برحق۔ تو اللہ ہوا استثناء متصل کے لیے، کس لیے ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی معبود برحق، ما قبل میں بھی کن کی نفی؟ معبودان برحق، تو اللہ بھی کس میں سے؟ معبودان برحق میں سے۔ تو پہلے جب کہا کوئی معبود برحق نہیں، تمام معبودوں کی نفی ہو گئی، پھر ان میں سے اللہ کی ذات کا نکال کر کیا کر دیا گیا؟ اثبات کر دیا گیا۔ جیسے میں نے کہا تھا ما جاءنی القوم الا زیدا، میرے پاس وہ لوگ نہیں آئے الا زیدا سوائے کس کے؟ زید کے۔ تو جب میں نے کہا تھا وہ لوگ نہیں آئے میں نے زید کی بھی نفی کر دی، پھر اللہ کے ذریعے زید کا کیا کر دیا؟ اثبات۔ تو وہ کون سا مستثنیٰ تھا؟ مستثنیٰ متصل۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی اسی طرح، تو
تو معبودان حق کی نفی ہو گئی، اور پھر اللہ کے بعد کیا کیا گیا؟ اللہ کی ذات کا اس بات. تو مستثنا کون سا ہوا؟ مستثنا متصل ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ معنی توحید کے خلاف ہے. توحید کے خلاف اس طرح کہ ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں. تو گویا یہ مستثنا متصل ہوا. مستثنا متصل کسے کہتے تھے؟ کہ مستثنا منہ میں پہلے داخل ہو اور بعد میں اللہ کے ذریعے کیا کیا جائے؟ اس کو نکال دیا جائے. تو یہاں پر بھی اگرچہ تمام معبودان برحق کی نفی کر دی گئی اور یہ کہا گیا کوئی معبود برحق نہیں سوائے کس کے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، سب کی نفی کر دی. سب کی نفی کر دی یا نہیں کر دی؟ اور یہی معنی مقصود ہے یا غیر مقصود؟ مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن یہ بن تو مستثنا متصل گیا. اور مستثنا متصل کسے کہتے تھے؟ جو پہلے داخل تھا پھر اس کو اللہ کے ذریعے نکال لیا گیا. تو یہاں پر آپ نے بھی کیا کیا؟ تمام اللہ کے علاوہ باقی تمام معبودان برحق کی کیا کر دی؟ نفی کر دی. لیکن ایک لمحے کے لیے ان کو ماننا پڑا، معبودان برحق کو ماننا پڑا کہ اللہ ان میں داخل تھے، پھر اللہ کے ذریعے کیا کر دیا گیا؟ نکال. مستثنا متصل اسی کو کہتے ہیں نا، جو پہلے داخل تھا پھر اس کو کیا کر دیا گیا ہو؟ نکال لیا گیا. تو یہاں معبودان سے کون سے معبود مراد لیے؟ معبودان حق مراد لیے. تو جب آپ نے کہا لا الہ، کوئی بھی معبودان برحق میں سے نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو اللہ کی ذات بھی کیا ہے؟ معبود برحق. اور ماقبل میں نفی بھی کس کی؟ معبودان برحق کی. تو معلوم ہو یہ مستثنا متصل ہے. مستثنا متصل ہے. مثلا میں نے کہا تھا ما جاءنی القوم الا زیدا، مستثنا متصل کسے کہتے تھے؟ جو ماقبل میں پہلے داخل ہو پھر اللہ کے ذریعے کیا کر لیا جائے؟ نکال لیا جائے. تو یہاں پر بھی ماقبل میں بھی معبودان حق کا ذکر، اور اللہ کی ذات بھی کیا ہے؟ معبود حقیقی ہے. تو یہ مستثنا متصل والی صورت ہو گئی. کون سی صورت ہو گئی؟ مستثنا متصل والی صورت ہوئی. اور مستثنا متصل کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کا ما بعد پہلے ماقبل میں داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے اس کو کیا کر لیا گیا؟ نکال لیا گیا. تو یہاں بھی اللہ کی ذات ماقبل میں پہلے داخل تھی اور پھر تمام معبودان حق کی جب نفی ہوئی تو تمام معبودان حق کی تو نفی کر دی گئی، لیکن اللہ کی ذات کا اس بات کر دیا گیا، اللہ کی ذات کا اس بات کیا گیا. تو یہ مستثنا متصل ہوا کہ پہلے داخل تھے ماقبل میں پھر نکال کر ماقبل کی نفی کر دی گئی اور اللہ کی ذات کا اس بات کیا گیا. تو یہ مستثنا متصل ہوا. کیا ہوا؟ اور مستثنا متصل کسے کہتے ہیں؟ تو گویا یہاں پر بھی اللہ کی ذات ماقبل میں جو معبودان برحق جن کی نفی کی گئی پہلے ان میں داخل تھی، پھر اللہ کے ذریعے اللہ کی ذات کا استثناء کیا گیا اور اس بات کیا گیا. تو ایک لمحے کے لیے ہی بہرحال اور معبودوں کو ماننا تو پڑا، اگرچہ بالفرض والمحال ہی ماننا پڑا کہ اللہ پہلے داخل تھے ان میں، پھر ان سب کی تو نفی کر دی گئی لیکن اللہ کی ذات کا ان سے نکال کر اللہ کی ذات کا اس بات کر دیا گیا. تو اور معبودوں کو اگرچہ آپ اس وقت نفی کر رہے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے ماننا پڑا یا نہیں ماننا پڑا؟ فرض کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا؟ جب یہ صورت بنے گی نا کہ پہلے داخل تھے پھر اللہ کے ذریعے کیا کر لیا گیا؟ نکال. تو پہلے داخل ہونے کی کیا صورت ہے کہ ایک لمحے کے لیے ماننا پڑے گا، اور یہ معنی توحید کے خلاف ہے مولانا، کیونکہ توحید تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کسی اور کو معبود ماننا یہ بھی کیا ہے؟ توحید کے خلاف ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا کہ یہاں مستثنا متصل لینا درست نہیں. مستثنا متصل لینا درست نہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو آلہہ جن کی نفی ہوئی ان سے آلہہ حق مراد لینا صحیح نہیں.
تو پھر دوسری صورت تو یہی ہے کہ آلہہ سے مراد آلہہ باطلہ مراد لیے جائیں، معبودان باطل مراد لیے جائیں، اور اللہ تو معبود حقیقی ہے، اللہ کی ذات تو معبودان باطلہ میں سے نہیں، تو ان میں داخل ہی نہیں، جب داخل ہی نہیں تو یہ پھر مستثنی منقطع بن جائے گا، مستثنی منقطع بن جائے گا۔ تو چلو اب ہم ذرا اس کو مستثنی منقطع بنا کر دیکھتے ہیں کہ کیا پھر معنی صحیح ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہو جائے گا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود باطل نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ معبود حقیقی موجود ہے۔ کوئی معبود باطل نہیں ہے مگر اللہ جو معبود حقیقی ہے وہ موجود ہے۔ تو کن معبودوں کی نفی ہوئی؟ معبودان باطلہ کی نفی ہوئی، اور کون سا مستثنی ہوا؟ مستثنی منقطع ہوا، تو مستثنی منقطع ہوا، اور معبودان باطلہ کی نفی ہو گئی۔ ٹھیک ہے کہ معبودان باطلہ کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ کی ذات کا اس بات ہو، تو معبودان باطلہ کی تو نفی ہو گئی لیکن معبودان حق کی تو نفی نہیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ اس میں تو صرف کیا بتلایا گیا؟ آلہہ سے کون سے آلہہ مراد لیے؟ معبودان باطل، گویا کہا گیا کوئی معبود باطل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معبود باطل تو نہیں ہے، لیکن معبودان حق اور ہیں یا اور نہیں ہیں، اس کے بارے میں ان کی کوئی نفی کی گئی؟ توحید تو کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق بھی نہیں ہے۔ سورہ سمجھ میں آ گئی؟ اور ابھی آپ نے کیا معنی کیا کہ کوئی اور معبود باطل نہیں، تو ٹھیک ہے معبود باطل کی تو نفی ہو گئی، لیکن توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی بھی نہیں ہے، تو معبود باطلہ کی تو ٹھیک ہے یا نفی ہو گئی، لیکن معبودان حق کی تو نفی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کا اس بات ہوا، اللہ معبود حقیقی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اور معبود حقیقی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی تو نفی نہیں ہوئی، صرف معبودان باطل کی نفی ہوئی، معبودان حق کی تو نفی نہیں۔ تو پھر تو معنی تو یہ نکلے گا ہو سکتا ہے اور معبودان حقیقی ہوں، معبودان باطل تو کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ معبود حقیقی ہیں۔ کس کی نفی کی آپ نے؟ معبودان باطل، معبودان حق کی نفی کی۔ چاہیے کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ باقی معبودان حق کی بھی کیا کرو؟ نفی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود حقیقی بھی نہیں ہے، یہ تھی توحید۔ لیکن اگر یہ مستثنی منقطع بنائے تو پھر یہ توحید حاصل نہیں ہوتی۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کو استثناء متصل کے لیے بھی نہیں لے سکتے اور استثناء منقطع کے لیے بھی نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کیونکہ اگر اس کو مستثنی متصل بنانے کی کوشش کریں تو اس صورت میں آلہہ سے مراد آلہہ برحق ہوں گے، اور اس صورت میں مستثنی متصل ہوگا، اور مستثنی متصل کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے ما قبل میں داخل ہو اور پھر اس کو نکالا جائے، تو گویا ایک لمحے کے لیے پہلے ماننا پڑے گا، اور گویا اور معبودان برحق بھی ماننا پڑیں گے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی ہے، پھر آپس اگلے لمحے میں آپ فوراً ان کی نفی بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک لمحے کے لیے تو ماننا پڑا کہ پہلے داخل ہیں اور پھر اللہ کے لیے کیا کیا گیا؟ نکالا گیا۔ تو جب پہلے داخل ہیں تو ماننا پڑا، جب ماننا پڑا تو یہ مانا تو توحید کے خلاف ہوا، پوری توحید اس سے حاصل نہیں۔ اور اگر اس آلہہ سے مراد کون سے آلہہ لیں؟ معبودان باطلہ مراد لیں تو پھر معبودان باطلہ کی تو نفی ہو جائے گی، معبودان برحق کی تو نفی نہ ہوئی۔ تو اس صورت میں معبودان حق کی نفی نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی بھی نہیں ہے، سب کی نفی ضروری ہے۔ بھائی تو معلوم ہوا یہاں اللہ سے پہلے جمع منکور تو نہیں، الہ یہ تو مفرد ہے، جمع نہیں، ما قبل میں جمع منکور تھی، اس لیے وہاں اللہ کو غیروں کے معنی میں لینا پڑا، تو وہاں سبب لفظی تھا۔ یہاں جمع منکور تو نہیں اللہ سے پہلے، لیکن یہاں مانع جو ہے وہ معنوی ہے۔ بھائی کیا معنوی چیز کیا ہے کہ اس کو ہم
اس الا کو استثناء کے لیے نہیں لے سکتے، کیونکہ الا کو استثناء کے لیے لیں گے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا مستثنیٰ متصل بنائیں گے یا منقطع۔ متصل بنائے تو بھی توحید کے خلاف معنی ہو جاتا ہے، اور منقطع بنائے تو بھی توحید کے خلاف معنی ہو جاتا ہے، تو لہذا معلوم ہوا اس الا کو غیروں کے معنی میں لینا پڑے گا۔ لا الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود موجود نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں الا کو غیروں کے معنی میں لیا گیا۔ کیوں؟ یہاں الا غیروں کے معنی میں یعنی صفت کے لیے ہے۔ کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ما قبل جو ہے وہ آلہہ جمع منکور ہے، بھائی جمع ہے اور نکرہ ہے، تو جمع منکور ہے، اور جمع منکور اس سے استثناء صحیح نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں استثناء صحیح ہوتا؟ اس لیے کیونکہ استثناء کی تو دو ہی صورتیں ہیں، یا مستثنیٰ متصل ہوتا ہے یا مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے۔ یہاں متصل تب بنائیں گے جب ہمیں پتہ ہو کہ پہلے اس میں داخل تھا، پھر کیا کیا گیا؟ الا کے ذریعے نکالا گیا، اور منقطع تب ہوگا جب ہمیں یقینی طور پر پتہ ہو کہ یہ پہلے سے داخل ہی نہیں تھا۔ اور جمع منکور کا معنی تو ہوتا ہے، مثلا دیکھیے بھائی، رجل آدمی، رجال کئی آدمی، میں کہنا چاہتا ہوں جاءنی رجال، میرے پاس کچھ لوگ آئے، الا زیدن، سوائے کس کے؟ زید کے۔ اب آپ الا کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ الا کو استثناء کے لیے بنانا چاہتے ہیں، تو استثناء مستثنیٰ کی تو، اور زید کو مستثنیٰ بنانا چاہتے ہیں تو مستثنیٰ کی تو دو ہی صورتیں ہیں، یا اس کو متصل بنا سکتے ہو یا منقطع بنا سکتے ہو۔ متصل کب بناؤ گے؟ متصل بنانے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب پہلے داخل ہو، تو اس کا مطلب ہوگا کہ زید پہلے رجال میں داخل تھا، یقینی طور پر آپ کو پتہ ہو، یقینی طور پر پتہ ہو کہ زید اس میں داخل تھا، پھر الا کے ذریعے کیا کیا گیا؟ نکالا گیا، تو آپ کہیں گے یہ مستثنیٰ متصل ہے۔ اور جب آپ کو یقینی طور پر پتہ ہو کہ زید رجال میں داخل نہیں تھا، تو پھر آپ کہیں گے یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ لیکن یہاں پر یہ پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ یقینی طور پر داخل ہے یا داخل نہیں، اس لیے کیونکہ رجال جمع ہے رجل کی، اور رجال ہے نکرہ، اور رجال کا معنی ہے کچھ لوگ، کچھ آدمی۔ اب کچھ آدمی وہ 3-4 کھڑے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 4-5-6 کھڑے ہیں وہ بھی کچھ آدمی ہیں، اور دوسری طرف بھی 5-10 کھڑے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ تو کوئی بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کوئی ایک مخصوص جماعت مراد ہوتی تو پھر آپ کو پتا ہوتا کہ زید ان میں شامل ہے، اور پھر نکالا گیا، یا زید تو ان میں شامل ہی نہیں لہذا اس کو نکالا بھی نہیں گیا، تو مستثنیٰ متصل یا منقطع بنا لیتے۔ لیکن یہاں جب وہ جماعت کی تعیین ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح کہیں گے کہ اس میں داخل تھا پھر نکالا گیا، یا داخل ہی نہیں تھا اس کے اندر؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا میرے دائیں طرف 10 آدمیوں کی ایک جماعت کھڑی ہے، میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے پاس آئے، جاءنی، تو اب میں رجال نہیں کہوں گا، الرجال کہوں گا، جاءنی الرجال، میرے پاس یہ والے آدمی آئے، اور آپ کو پتا ہے کہ زید ان میں داخل ہے، تو جاءنی الرجال الا زیدن۔ اب آپ کہیں گے مستثنیٰ متصل ہے کیونکہ زید تو ان میں داخل تھا، اور پھر آپ نے الا کے ذریعے کیا کیا ہے؟ نکال دیا، یا زید ان میں داخل ہی نہیں تھا، یہ تو اور لوگ ہیں، تو اب میں نے کہا جاءنی الرجال الا زیدن، آپ کہیں گے بھائی الرجال سے یہ والی جماعت مراد ہے، اور زید تو ان میں داخل ہی نہیں ہے، معلوم ہو یہ کون سا مستثنیٰ ہے؟ مستثنیٰ منقطع ہے۔ تو لہذا ما قبل میں اس جماعت کی تعیین تو ہو، پتہ تو ہو، پھر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ ما بعد اس میں داخل تھا یا داخل نہیں، داخل تھا تو متصل بن جائے گا، نہیں تھا داخل تو منقطع بن جائے گا۔ اور اس کے بجائے اگر میں کہتا ہوں جاءنی رجال الا زیدن، رجال کا معنی تو ہے کچھ لوگ، میرے دائیں طرف 10 آدمی کھڑے ہیں یہ بھی کچھ لوگ ہیں، بائیں طرف کھڑے ہیں 10 آدمی یہ بھی کچھ لوگ ہیں، میرے سامنے 10 آدمی کھڑے ہیں یہ بھی کچھ لوگ ہیں، تو ہر ایک یہ بھی رجال ہیں، وہ بھی رجال ہیں، یہ بھی رجال ہیں۔ اب میں کہتا ہوں جاءنی رجال الا زیدن، اب رجال کی تعیین ہی نہیں، یہ والی جماعت ہے وہ والی جماعت ہے یا تیسری جماعت ہے، کون سی مراد ہے؟ جماعت کا پتہ چلے گا تو پھر آپ یہ بھی پتہ چلے گا کہ زید ان میں ہے یا نہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا جمع منکور سے استثناء صحیح نہیں کیونکہ اس میں تعیین نہیں ہوتی، اور متصل یا منقطع بنانے کے لیے تو تعیین ضروری ہے۔
سورہ سمجھ میں آگے؟ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، تو الہہ جمع ہے الہ کی، تو یہ جمع ہوئی کچھ معبود، اور کچھ معبود کون سے معبود؟ تعین ہے نہیں، تو کچھ معبود کہ اس میں اللہ کی ذات پہلے داخل تھی یا داخل نہیں تھی، کس بنیاد پر متصل بنائیں یا منقطع بنائیں، وہ یہاں ممکن ہی نہیں ہے، تو لہذا مجبوراً پھر اللہ کو کس معنی میں لینا پڑا؟ غیروں کے معنی میں لینا پڑا، تو یہاں مانع بن گیا، ایک مانع آ گیا جو اللہ کو استثناء کے لیے نہیں بننے دے رہا بلکہ اللہ کو غیروں کے معنی میں کر رہا ہے، اور وہ مانع کیا ہے؟ لفظ الہٰ، یعنی لفظی مانع ہے، یہاں پر کیا ہے؟ لفظی مانع ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، یہاں پر تو کوئی جمع منکور نہیں ہے ما قبل میں اللہ سے پہلے، تو یہاں لفظی مانع نہیں ہے بلکہ معنوی مانع ہے، اور وہ کیا کہ یہاں مستثنی متصل بھی مراد نہیں لے سکتے اور مستثنی منقطع بھی مراد نہیں لے سکتے۔ متصل کیوں نہیں مراد لے سکتے؟ کیونکہ صورت میں ما قبل میں جن معبودان کی نفی ہوئی وہ کون سے ہوں گے؟ معبودان برحق، تو پہلے اللہ کی ذات ان میں داخل تھی اور پھر اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا، تو ایک لمحے کے لیے معبودان برحق کو ماننا پڑے گا، پھر ہی ان کی نفی ہوگی۔ سورہ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی کیا ہو؟ توحید کے خلاف۔ اور اگر معبودان باطلہ مراد لیں تو پھر یہ مستثنی منقطع بنے گا، لیکن وہ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ اس صورت میں معبودان باطلہ کی تو نفی ہو گئی، معبودان برحق کی بھی تو نفی چاہیے تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق بھی نہیں ہے، تو ان کی تو نفی نہ ہوئی، تو اس صورت میں یہ معنی بھی توحید کے خلاف ہوا بھائی۔ تو لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کے اندر بھی الا صفت کے لیے، اور لا الہ الا اللہ اس کے اندر بھی الا صفت کے لیے، لیکن وجہ الگ الگ ہے۔ پہلے میں الا کو استثناء کے لیے نہیں لے سکتے بلکہ کس لیے لینا پڑے گا؟ صفت کے لیے، اس کی وجہ لفظی ہے، اس کی وجہ لفظی، اور وہ لفظی وجہ کیا کہ الا سے پہلے جو لفظ ہے وہ جمع منکور ہے، جمع ہے اور نکرہ ہے، آلہہ جمع ہے الہ کی، یہ جمع ہے اور نکرہ ہے، اور جو جمع ہو اور نکرہ ہو اس سے استثناء نہیں کیا جا سکتا، جب اس سے استثناء کیا ہی نہیں جا سکتا تو نہ مستثنی متصل یہاں ہو سکتا ہے نہ مستثنی منقطع، کیونکہ ما قبل میں کون ہے؟ جمع ہے، اور وہ لفظ جمع ہے اور نکرہ ہے، اور جمع منکور جو ہے اس سے استثناء نہیں کیا جا سکتا، نہ وہاں پر اللہ کو استثناء متصل کے لیے بھی نہیں بنا سکتے اور استثناء منقطع کے لیے بھی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ مستثنی متصل اسے کہیں گے کہ جہاں پہلے ایک چیز ما قبل میں داخل تھی اور پھر اللہ کے ذریعے کیا کر لیا گیا؟ نکال لیا گیا، اور مستثنی منقطع اسے کہتے ہیں کہ جہاں ایک چیز پہلے سے ہی داخل نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ مستثنی منقطع۔ اگر ایک چیز پہلے داخل تھی اور پھر اللہ کے ذریعے نکال دی گئی، وہ کون سا استثناء ہوا؟ اگر ایک چیز پہلے داخل تھی اور پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا تو یہ کون سا مستثنیٰ ہوا؟ متصل۔ اور اگر پہلے داخل ہی نہیں تھی تو یہ کون سا مستثنیٰ ہوا؟ مستثنیٰ منقطع۔ تو معلوم ہوا مستثنیٰ متصل اور منقطع کا دار و مدار پہلے داخل ہے یا پہلے داخل نہیں اس پر ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ پہلے داخل تھی اور پھر نکالا گیا ہے تو آپ اس کو مستثنیٰ متصل بنا لیں گے، اور اگر یقینی طور پر پتا ہو کہ یہ پہلے داخل تھی نہیں تو آپ اس کو کیا بنا لیں گے؟ مستثنیٰ منقطع بنا لیں گے۔ تو معلوم ہوا یقینی طور پر پہلے داخل تھی اور پھر نکالی گئی تو متصل، اگر یقینی طور پر پہلے داخل نہیں تھی تو مستثنیٰ منقطع۔ اگر یقینی طور پر پتہ ہی نہ ہو تو نہ مستثنیٰ متصل بنا سکتے ہیں نہ مستثنیٰ منقطع بنا سکتے ہیں۔ اور جمع منکور جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی، رجل کی جمع ہے رجال، رجال جمع ہے اور نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں، اور تو جمع منکور ہے، اور جمع منکور جو ہے اس کا معنی تو رجال کا معنی ہوا کچھ آدمی۔ اب جاءنی رجال الا زید، میرے پاس کچھ لوگ آئے سوائے کس کے؟ زید کے۔ یہ زید کو اپنا مستثنیٰ متصل بنا سکتے ہیں نہ منقطع۔ متصل تب بنتا اگر آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ جو ماقبل میں رجال کا ذکر ہے ان میں زید پہلے داخل تھا پھر اس کو کیا کیا گیا؟ نکالا گیا، لیکن یقینی طور پر پتہ ہی نہیں، کیونکہ رجال کا معنی ہے کچھ لوگ۔ بھئی کون سے والے لوگ؟
کوئی خاص جماعت ہو تو ہمیں پتہ لگ جائے زید ان میں تھا، ان میں زید ان میں نہیں تھا، تو لہذا متصل یہاں نہیں بنا سکتے. اور اس کو مستثنی منقطع بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ یقینی طور پر پتہ ہی نہیں ہے کہ ما قبل میں یہ پہلے داخل ہے یا پہلے داخل نہیں، تو لہذا پھر اس کو غیروں کے معنی میں لینا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کے اندر بھی الا سے پہلے کیا ہے؟ جمع منکور ہے، اور جمع منکور جو ہے اس کے اندر اتنا عموم نہیں ہوتا کہ اس سے استثناء کیا جا سکے، یعنی وہاں پر نہ مستثنی متصل بنا سکتے ہیں اور نہ وہاں پر مستثنی منقطع بنا سکتے ہیں. تو لہذا مجبوراً جب الا کو استثناء کے لیے ہم لے ہی نہیں سکتے تو اب اس کو کس معنی میں لینا پڑے گا؟ غیروں کے معنی میں لینا پڑے گا بھائی، کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس زمین اور آسمان میں کچھ معبود ہوتے، الا اللہ اے غیر اللہ، الا اللہ اے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو ان زمین اور آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا. تو معلوم ہوا اس کے اندر جو یہاں پر اللہ کو ہم استثناء کے لیے نہیں لے سکتے، اور مانع وہ لفظی ہے، لفظ ہے. مانع کیا چیز ہے؟ لفظ. کون سا لفظ؟ آلہہ کا لفظ. یعنی یوں کہیں یہاں پر کیا سبب ہے کہ اللہ کو آپ استثناء کے لیے نہیں لے سکتے؟ آپ کہیں گے یہاں مانع لفظی ہے. مانع کیا ہے؟ کس قسم کا مانع ہے؟ لفظی معنی ہے، یعنی یہ لفظ ہے، آلہہ کا لفظ ہے، یہ جو جمع منکور ہے، یہ اللہ کو استثناء کے لیے لینے نہیں دے رہا، بلکہ اس کو کس معنی میں کرنا پڑے گا؟ غیروں کے معنی میں کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مانع یہاں پر کس قسم کا ہے؟ لفظی ہے بھائی، لفظی ہے. اور جبکہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اندر بھی اللہ کو استثناء کے لیے نہیں لیں گے بلکہ غیروں کے معنی میں لیں گے. بھئی اس کی کیا وجہ؟ یہاں تو ما قبل میں جمع منکور نہیں ہے، یہاں تو الہ مفرد ہے. تو جواب یہ کہ یہاں نہ مستثنی متصل ہم بنا سکتے ہیں نہ مستثنی منقطع بنا سکتے ہیں، کیونکہ دونوں صورتیں توحید کے خلاف ہیں. حالانکہ یہ تو کلمہ توحید ہے، یہ تو توحید کا فائدہ دیتا ہے. یہاں ادنا سے ادنا، معمولی سے معمولی درجے کے اندر بھی خلاف توحید بات نہیں ہے، خلاف توحید بات نہیں. تو اگر ہم اس کو استثناء کے لیے بنا لیں گے تو توحید پورے طور پر نہ آئے گی. حالانکہ یہ تو کلمہ کس قسم کا فائدہ دے رہا ہے؟ پورے طور پر توحید کا فائدہ دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. تو لہذا یہاں اللہ کو استثناء کے لیے نہیں بنا سکتے، کیونکہ استثناء کے لیے بنائیں گے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا مستثنی متصل بنائیں گے یا مستثنی منقطع. مستثنی متصل اگر بنائیں تو مستثنی متصل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں مستثنی ما قبل میں پہلے داخل تھا اور پھر اللہ کے ذریعے کیا کر لیا گیا؟ نکال لیا گیا. تو معلوم ہوا ما قبل میں ایسے معبودوں کا ذکر ہوگا جن میں پہلے اللہ کی ذات داخل ہو اور پھر ان معبودوں کی کیا کر دی جائے؟ نفی کر دی جائے. اور اللہ معبود حقیقی ہے، تو ما قبل میں یقیناً ایسے معبودوں کی نفی ہو رہی ہے جو کس قسم کے معبود ہوں گے؟ وہ بھی معبودان حقیقی ہوں گے. معبودان ہے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ما بعد جو ہے یعنی اللہ کی ذات ان میں داخل ہے اور پھر اللہ کے ذریعے کیا کیا گیا؟ استثناء کیا گیا. تو گویا اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے لا الہ، کوئی معبود حقیقی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو ما قبل میں معبودان حقیقی کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں. اور استثناء آپ کون سا بنانا چاہتے ہیں؟ بات یہ چل رہی ہے نا کہ یہ اللہ کو استثناء کے لیے بنا ہی نہیں سکتے، نہ متصل کے لیے نہ منقطع. متصل کے لیے نہیں بنا سکتے، اس کی کیا وجہ؟ منقطع کے لیے بھی نہیں بنا سکتے، اس کی کیا وجہ؟ میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ تو یہاں ہم اللہ کو مستثنی متصل کے لیے، اللہ کو استثناء متصل کے لیے نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ یہ معنی توحید کے خلاف ہوگا. نیز اسی طرح اللہ کو استثناء منقطع کے لیے بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ بھی کس کے خلاف ہوگا؟ توحید کے خلاف. اب بیان میں یہ کر رہا ہوں کہ استثناء متصل بنائے تو یہ کس طرح توحید کے خلاف ہوتا ہے. دیکھیے اس میں
استثناء متصل کسے کہتے ہیں؟ جس میں مستثنا ما قبل میں پہلے داخل ہو اور پھر کیا کیا جائے، اس سے نکالا جائے۔ تو اللہ کی ذات کس میں داخل ہو سکتی ہے؟ معبودان باطلہ میں یا معبودان حقیقیہ میں؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی ذات معبود حقیقی ہے تو وہ کس میں داخل ہے؟ معبودان حقیقی ہی میں داخل ہو سکتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا ماقبل میں جن معبودوں کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی معبود نہیں، یہ کون سے معبودوں کی نفی ہو رہی ہے؟ معبودان حقیقی کی۔ کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ اور آپ کون سا استثناء بنانا چاہتے ہیں؟ مستثنیٰ متصل۔ تو معلوم ہوا ماقبل میں پہلے اللہ کی ذات ان میں داخل اور پھر اللہ کے لیے کیا کیا گیا؟ نکالا گیا۔ تو ماقبل میں کیا ہو رہی ہے؟ اس وقت تمام معبودان حقیقی کی نفی ہو رہی ہے۔ توجہ ہے سبق کی طرف؟ اس وقت تمام معبودان حقیقی کی نفی ہو رہی ہے سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ لیکن آپ بنانا کیا چاہتے ہیں؟ مستثنیٰ متصل۔ مستثنیٰ متصل کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلے داخل ہو اور پھر اللہ کے ذریعے نکالا جائے۔ تو لہذا پہلے ایک لمحے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کچھ اور معبودان حقیقی تھے، کچھ اور معبودان حقیقی ہیں اور ان میں اللہ کی ذات بھی شامل ہے، اور پھر آپ ان ساروں کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کا کیا کرتے ہیں؟ استثناء۔ تو ایک لمحے کے لیے داخل ماننا پڑے گا یا نہیں؟ اس کے بعد آپ کہیں گے لا الہ، کوئی معبود حقیقی نہیں، اور استثناء کون سا لے رہے ہیں؟ متصل۔ متصل کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے داخل ہو اور پھر اس کا استثناء کیا جائے۔ تو پہلے داخل فرض کرنا پڑے گا یا نہیں؟ تو ایک لمحے کے لیے فرض کرنا پڑے گا معبودان حقیقی، اور ان کے اندر کون شامل؟ اللہ کی ذات بھی شامل۔ تو معبودان حقیقی تو آپ نے ایک لمحے کے لیے مان لیے، اگرچہ بطور فرض ہی کے ماننا پڑے، بعد میں تو آپ نے نفی کر دی کوئی بھی نہیں، اور پھر اللہ کی ذات کا کیا کیا؟ استثناء۔ لیکن اس نفی سے پہلے کیا ماننا پڑا؟ معبودان کو ایک لمحے کے لیے فرض کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا؟ کیونکہ متصل بنا رہے، متصل کہتے ہیں اس کو جو پہلے داخل ہو اور پھر کیا کیا جائے؟ نکالا ہے۔ تو پہلے اللہ کی ذات کو اور معبودان میں داخل کریں گے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ استثناء کریں گے، تبھی مستثنیٰ متصل بن سکتا ہے، ورنہ تو اور کوئی صورت نہیں۔ تو جب اور معبودان کو مانیں گے، اگرچہ بطور فرض کے ایک لمحے کے لیے ہی ماننا پڑا، تو توحید کے خلاف بات ہو گئی۔ اگرچہ اگلے لمحے میں آپ نے کہہ دیا لا الہ، کوئی معبود حقیقی نہیں، لیکن پہلے ان میں اللہ کی ذات کو داخل کرنے کے لیے ان کو ایک لمحے کے لیے ماننا پڑا، اور یہ بات کیا ہو گئی؟ توحید کے خلاف ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا یہاں اللہ کو استثناء متصل کے لیے نہیں بنا سکتے، اور اس صورت میں ماقبل میں جن معبودان کی نفی ہو رہی ہے وہ کون سے معبود ماننا پڑیں گے؟ معبودان حقیقی۔ اور معبودان حقیقی استثناء متصل ہوگا، اللہ کی ذات کو داخل ماننا پڑے گا، چاہے ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہوئے جیسے ہی مانیں گے فوراً یہ بات کیا ہو جائے گی؟ توحید کے خلاف ہو جائے گی۔ سورہ سمجھ میں آ گئی؟ اور نیز اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ میں ماقبل یہاں اللہ کو مستثنیٰ منقطع کے لیے بھی نہیں بنا سکتے، اس لیے کیونکہ مستثنیٰ منقطع کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے داخل نہ ہو، اور اللہ کی ذات تو ہے معبود حقیقی، اور ماقبل میں بھی معبودوں کی نفی ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا ماقبل میں کون سے معبودوں کی نفی ہو رہی ہے؟ کہ اللہ کی ذات ان میں داخل نہ ہو، وہ یقیناً معبودان باطلہ ہیں۔ کون ہے معبودان باطلہ؟ تو اللہ کی ذات تو معبود حقیقی، یہ ظاہر سی بات ہے وہ معبودان باطلہ میں داخل نہیں، تو لہذا لا الہ سے کون سے معبودوں کی نفی ہوئی؟ معبودان باطلہ کی۔ تو ٹھیک ہے، یہ مستثنیٰ منقطع بن گیا، لیکن یہ معنی بھی توحید کے خلاف ہو گیا۔ کس طرح کہ معنی یہ ہوا کوئی معبود باطل نہیں مگر اللہ معبود حقیقی ہے، تو نفی صرف کس کی ہوئی؟ معبودان باطلہ کی نفی ہوئی۔ معبودان حقیقیہ ہو سکتا ہے موجود ہوں، ان کی تو کوئی نفی نہ ہوئی، تو معبودان باطلہ کی نفی ہوئی، معبودان حقیقیہ کی تو نفی نہ ہوئی۔ تو گویا اس کا تو معنی یہ ہوا کہ اس کلمے میں صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ معبودان باطلہ نہیں ہیں، یہ تو نہیں کہا جا رہا معبودان حقیقیہ۔ توجہ ہے؟ میں وہ معنی بیان کر رہا ہوں جو لیا جائے تو توحید کے خلاف بات چلی جاتی ہے، وہ بیان کر رہا ہوں کس طرح توحید کے خلاف جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کو اگر کس لیے بنائیں؟ مستثنیٰ منقطع کے لیے بنائیں،
تو معلوم ہوا ماقبل میں جو کہا گیا کوئی معبود نہیں، اس سے کون سے معبودوں کی نفی ہے؟ معبودان باطلہ کی. تو گویا صرف معبودان باطلہ کی نفی ہوئی، معبودان حقیقیہ کی نفی تو نہ ہوئی. حالانکہ مقصد کیا ہے کہ کوئی معبود حقیقی اللہ کے علاوہ نہیں ہے. تو معبودان حقیقیہ تو پھر ان کی تو نفی ہوتی نہیں، حالانکہ وہ نفی بھی تو چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے بھائی. تو پھر ہی پورے طور پر توحید آئے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ استثناء متصل بنائیں. اللہ کو کس لیے بنائیں؟ اللہ کو بنائیں اللہ کو بنائیں استثناء متصل کے لیے. تو اس صورت میں ماقبل میں معبودان حقیقیہ کی نفی ہوئی، اور معنی یہ ہوا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں. بظاہر معنی صحیح لگتا ہے، لیکن ذرا گہرائی میں جائیں تو دیکھیں گے یہ معنی توحید کے خلاف جا رہا ہے. پورے طور پر یہاں توحید نہیں ہے. کس طرح توحید نہیں ہے؟ کیونکہ آپ اس کو بنا رہے ہیں مستثنا متصل، اور مستثنا متصل کسے کہتے ہیں؟ جس میں مستثنا پہلے ماقبل میں داخل ہو اور پھر بعد میں اس کا کیا کیا جائے؟ استثناء. تو معلوم ہوا ماقبل میں آپ کو ایک لمحے کے لیے معبودان حقیقیہ کو ماننا پڑے گا کہ ان میں اللہ کی ذات بھی شامل، اور پھر ان سب کی نفی کرتے ہوئے اللہ کی ذات کا استثناء کریں گے. تو ایک لمحے کے لیے بطور فرض کے بھی جب ماننا پڑا توحید کے خلاف ہو گیا معنی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر اس کو استثناء منقطع کے لیے بنائیں تو اس صورت میں تو ماقبل میں معبودان باطلہ کی نفی ہوئی، معبودان حقیقیہ کی نفی تو نہ ہوئی. حالانکہ معبودان حقیقیہ کی نفی کی بھی ضرورت ہے، پھر ہی توحید حاصل ہوگی، اس کے بغیر تو توحید حاصل نہیں ہوئی. کہ دو مثالیں ذکر کی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور ایک لا الہ الا اللہ. دونوں کے اندر الا آیا، اور یہ دونوں میں اللہ کو استثناء کے لیے، دونوں میں اللہ جو ہے استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ غیرو کے معنی میں ہے، کیونکہ دونوں میں مانع موجود ہے. اللہ کو ہم استثناء کے لیے نہیں بنا سکتے. پہلے میں مانع کیا ہے؟ لفظی، اور دوسرے میں مانع معنوی ہے کہ معنی صحیح نہیں رہتا. توحید پورے طور پر نہیں آتی اگر آپ اللہ کو استثناء کے لیے بنائیں. تو دونوں میں مانع ہے، کس چیز سے؟ اللہ کو استثناء کے لیے لینے سے. دونوں میں ہم نے اللہ کو استثناء کے لیے لیا یا صفت کے لیے لیا؟ صفت. تو دونوں میں اللہ کو استثناء کے لیے نہیں لے سکتے، مانع موجود ہے. تو پہلے میں جو مانع موجود ہے وہ لفظی ہے کہ ماقبل میں کون سا لفظ ہے؟ جمع منکور. اور دوسرے میں مانع کیا چیز ہے؟ اللہ کو استثناء کے لیے کیوں نہیں لے سکتے؟ ہاں، تو مانع معنوی چیز ہے، یعنی معنی ہے کہ میں خرابی آتی ہے. اور کیا خرابی آتی ہے؟ کہ اگر اللہ کو استثناء کے لیے لیں تو پھر پورے طور پر یہاں توحید حاصل نہیں ہوتی. حالانکہ یہ تو کلمہ توحید ہے، یہ تو پورے طور پر توحید کا فائدہ دے رہا ہے. یہاں کسی بھی درجے میں غیر توحید نہیں، توحید کے خلاف نہیں بھائی، شرکت نہیں بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.